الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ٹاپک میں نے آئی واز ریڈنگ اے بک اور میں نے کہا اس کا ریویو کیا جائے انشاءاللہ. اور ٹاپک جس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے دیٹ از سن، گناہ کے اوپر ہم بات کریں گے. فرسٹ آف آل ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وی آر لیونگ ان اے سوسائٹی ویئر سن از اے نارمل روٹین، یعنی گناہ کو گناہ سمجھا نہیں جاتا. اور اٹ ووڈنٹ بی این ایگزیجریشن ٹو سے کہ بندہ آج گناہ کرتے ہوئے یعنی اس کو شرم نہیں آ رہی ہوتی، اور اگر اس کو کہا جائے نا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار اٹس اے نارمل روٹین، دیکھو وہ بندہ بھی کر رہا ہے، سارے بندے کرتے ہیں، اگر میں نے ایسا کر لیا واٹ از دا بگ ڈیل، کیا پرابلم ہے اس میں. اگر ہم گناہ کو ایکولائز کریں مرض کے ساتھ، اگر یہ بیماری ہے تو جیسے بیماری ایک جسم میں جتنی زیادہ بیماری ہوگی نا بندہ اتنا ہی زیادہ بیمار ہوگا. اور اب ہم یہ انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، جو بھی تکلیفیں آتی ہیں، جو بھی آزمائش آتی ہیں، ان کے پیچھے صرف اور صرف گناہ ہوتا ہے. I'll repeat myself. دنیا میں جو بھی آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں، جو بھی تکلیفیں ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، آپ سمجھ لیں کہ جو بھی ٹینشنز ہیں نا ہمیں، ان کے پیچھے گناہ ہوتے ہیں. یہ ٹاپک اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہتا ہے کہ یار مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، ایوری تھنگ از آل رائٹ، کوئی بیماری نہیں ہے، ہمارے گھر میں سب کچھ خیر و عافیت سے ہے. اگر ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں نا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی بات کی جائے، کیا چیز تھی؟ they were enjoying themselves، جنت کے باغوں میں تھے، کھانے کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، کوئی فکر نہیں تھی، رہنے کی کوئی یعنی پرواہ نہیں تھی. they were they had everything they wished for. کیا چیز تھی کہ جن سے ان کو جنت سے نکال باہر کر دیا؟ کس سے نکال دیے گئے وہ؟ اس کے بعد اگر ابلیس کی بات کی جائے، ابلیس وہ شخص تھا کہ he used to sit with ملائکہ، وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، مقربین میں سے تھا، اور he had so much of knowledge کہ وہ فرشتوں سے برتر جو ہے کنسیڈر کیا جاتا تھا. لیکن کیا چیز تھی جس کی وجہ سے جو بھی اس کو سٹیٹس ملا تھا نا، اس سے اس کو دھتکار دیا گیا، اور اس کو کیا کہا گیا؟ الرجیم، دھتکارا ہوا. کیا تھا؟ وہ گناہ ہی تھے، جس کی وجہ سے جو بھی جس سٹیٹس میں وہ تھا اس سٹیٹس سے وہ اس کو وہاں سے نکال دیا گیا. نوح علیہ السلام کی قوم کی اگر بات کی جائے، کیا وجہ تھی کہ پوری کی پوری قوم غرق کر دی گئی؟ اور اگر آپ ہسٹری کو اگر پڑھیں، یہ قوم وہ تھی کہ یہ قوم یعنی اس کے رائٹ لیفٹ ارد گرد پہاڑ تھے، اور یہ پہاڑ کے اندر تھی، اور دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا. نوح علیہ السلام when he started making a ship، جب وہ شپ بنانے لگ گئے نا، تو یہ جو مشرکین تھے وہ آ کے مذاق کیا کرتے تھے کہ اے نوح تم کیا کر رہے ہو، حالانکہ دور دور تک پانی کا کوئی نشان نہیں ہے، نہ سمندر ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے. then why are you making this ship؟ ان کو پتہ نہیں تھا کیا چیز تھی جس نے ایک شخص کو نہیں تمام بستی والوں کو غرق کر کے رکھ دیا. کیا یعنی ایشو کیا تھا؟ وہ گناہ تھے. قوم عاد کو اگر ہم دیکھیں، قرآن مجید میں آتا ہے یعنی یہ اتنی پاورفل قوم تھی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، they were so powerful کہ ان جیسا یعنی ان جیسی قوم پیدا نہیں کی گئی، یعنی they were so powerful. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایسی قوم ہو جب تم یعنی کسی پہ حاوی ہونا چاہتے ہو اور تم بڑا یعنی جبار بن کے حاوی ہوتے ہو. and these people used to say کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. لیکن کیا ہوا؟ سورہ حاقہ میں آتا ہے
وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ کہ ان کو تیز ہوا سے ان کو مار دیا گیا. كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ اور ان کو جب اٹھا کے ہوا پھینکتی تھی نا زمین پہ, ہمیں اگزامپل یہ دی جا رہی ہے کہ اٹ واز ایز ایف کہ کچھ پتے گرے ہیں نیچے کٹے ہوئے پتوں کی طرح. اینڈ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ says فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ تمہیں کوئی ان میں سے کوئی بندے باقی نظر آتے ہیں؟ نہیں. کیا وجہ تھی کہ پوری کی پوری قوم تباہ کر دی گئی؟ قوم سمود کی اگر بات کی جائے, یہ لوگ سبحان اللہ آج اتنے سالوں کے بعد ہم سول انجینئرنگ کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کوئی ٹیکنالوجیز ہیں, لیکن if you read the history at that time these people used to carve the mountains اور اس کے اندر جو ہے بڑے زبردست عالیشان محل بنایا کرتے تھے. اور انہوں نے جب نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی, جب انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں میں انوالو کر دیا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسا عذاب نازل کیا, اتنی زوردار آواز تھی, چیخ تھی کہ جن سے ان کے دل پھٹ گئے اور پوری کی پوری قوم تباہ کر دی گئی. کیا وجہ ہوئی؟ What was the reason؟ گناہ. یہ گناہ ہی تھے. اور پھر اگر آپ آگے چل کے اور اگر آپ ہسٹری کو اگر آپ انالائز کریں, قوم لوط کو اگر دیکھا جائے, پوری قوم کو جب وہ نافرمانی پہ اتر آئی, اللہ تعالیٰ نے جو کام بتائے تھے انہوں نے نہیں کیے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں آگے چلتے رہے. اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ایسے تباہ کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. پوری قوم کو اٹھایا گیا اور پہلے آسمان کے قریب لے کے اور پھر اس کو اوپر سے ہی پٹخ دیا گیا. صرف یہی نہیں, ان پر پتھروں کی بارش کی گئی. کیا وجہ تھی؟ گناہ. بنی اسرائیل کی اگر بات کی جائے, قرآن مجید میں بار بار بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے. یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ مسلمان تھے. بنی اسرائیل کون ہے؟ یعنی یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل, which in Hebrew means عبداللہ. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا عبداللہ, ہبریو میں اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ. تو یہ یعقوب علیہ السلام کی یعنی ڈسینڈنٹس تھے, ان کے بیٹے تھے, 12 جو ہے بیٹے تھے, اور پھر جو ہے بنی اسرائیل ان سے جو ہے نام نکلا ہے. بنی اسرائیل نے سو سے جب مسلمانوں نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی, تو کیا ہوا؟ سورہ بنی اسرائیل جب آپ پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو نان مسلمز تھے, جو ان کے جبارین تھے, ظالم بادشاہ تھے, ان کو اس وقت کے مسلمانوں پہ حاوی کر دیا. جو مرد تھے ان کو قتل کر دیا گیا, بچوں کو اور عورتوں کو سلیو بنا لیا گیا, یعنی سلیو بنا لیا گیا, غلام بنا لیا گیا. اور صرف یہی نہیں, بنی اسرائیل کے لوگوں کو بندر بنا دیا گیا اور خنزیر بنا دیا گیا. What was the reason؟ کیا ریزن تھی؟ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا, we don't focus anymore کہ where are we heading to. ہم اپنی زندگی میں یعنی ہم چاہتے کیا ہیں؟ what do we want for ourselves؟ ہم کیا بننا کیا چاہتے ہیں؟ اور اگر ہم بننا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل جو بھی آپ کے مائنڈ میں آپ نے سوچا ہوا کہ I want to be like that, کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے کیا پروز اینڈ کونز ہیں؟ اچھا, اگر میں فار ایگزامپل if I want to be a successful businessman for instance, اگر میں مالدار بننا چاہتا ہوں تو یار اس کے کیا بینیفٹس ہیں, and how long these benefits would remain؟ کہاں تک مجھے یہ بینیفٹس ملیں گے؟ امام احمد نریٹ کرتے ہیں, جب مسلمانوں نے بنو امیہ کے دور میں سائپرس کو فتح کیا, آپ سبحان اللہ دیکھیں, صحابہ اکرام جب مسلمان اسلام کے اوپر چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فتوحات کھول کے رکھ دی. جب مسلمانوں نے سائپرس کو فتح کیا تو مسلمان انجوائے کر رہے ہیں, they are enjoying. تو ابو دردہ ایک سائڈ پہ جا کے نا رونے لگ گئے. تو لوگوں نے جب پوچھا why are you crying؟ آج تو ہمارا خوشی کا دن ہے, ہم نے تو فتح کیا ہے. تو ابو دردہ جواب دیتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں پتا, یہ لوگ اتنے پاورفل تھے, طاقتور تھے, ان کے پاس مال تھا, سب کچھ تھا,
انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو آج ان کا یہ حال ہوا ہے. سبحان اللہ. صحابہ اکرام they used to foresee کہ آگے کیا ہونے والا ہے. they used to think. اگر آج آپ کو خوشی ملی ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آیا یہ آزمائش تو نہیں ہے. اگر آپ اپنے کمفرٹ زون میں ہیں, کیا اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بارے میں پوچھ تو نہیں لیں گے؟ سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آخری آیت ہے, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ تعالیٰ آپ سے نعمتوں کے بارے میں لازماً پوچھیں گے. اور نریشنز بتاتی ہیں کہ انسان سے جب حساب لیا جا رہا ہوگا نا, آسان حساب یہ ہوگا کہ بندے کے جو نیک اعمال ہوں گے ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا, اور جو بھی برائیاں ہوں گی نا ان کو نظر انداز کر کے بک بند کر کے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ. جس بندے سے پوچھ لیا گیا نا کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے, فقد ہلاکا, تو سمجھو وہ ہلاک ہوا ہی ہوا. انہ من یسأل یوم القیامت فقد ہلاکا. جس سے پوچھ لیا گیا نا کہ تو نے, اے میرے بندے تو نے یہ کیوں کیا, تب آپ کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے, کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکیں گے. یا اللہ میں بہت بیزی تھا, میرے ایگزامز تھے, مجھے اور گھر کی ٹینشنز تھی. نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ knows us very well. سملرلی آگے حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لن یہلک الناس حتی یعذروا من انفسہم. اللہ تعالیٰ قوموں کو ہلاک نہیں کرتا تب تک جب تک وہ کوئی عذر نہ پیش کر دیں, ایکسکیوز نہ پیش کر دیں. What we have to understand is کہ do we have any excuse؟ کہ اگر ہم جو بھی جس طرح اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں, کہ ہمارے پاس ایکسکیوز ہے کہ یا اللہ آئی ایم ویری بیزی, رات کو میں نے ایگزامس کی تیاری کرنی ہوتی ہے, اور ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں. اور ہماری نمازیں, خاص کر اگر ہم ابھی دا سمر سیزن اس کی بات کی جائے, نماز جو ہے 4 بجے کے آس پاس ہوتی ہے. اٹس ویری ٹف فار سم پیپل ٹو ویک اپ ان دا مارننگ. کیا ہم ایکسکیوز دے سکتے ہیں کہ یا اللہ میں لیٹ سویا, میں اپنے ایگزام کی تیاری کر رہا تھا, یا میں اپنے موبائل ڈیوائسز میں بڑا بیزی تھا اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکا, یا میرا صبح ایگزام تھا, مجھے I had to wake up 7 AM in the morning, so I couldn't pray. کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتے ہم. یعنی حدیث میں آتا ہے, ام سلمہ رضی اللہ عنہا, she narrates, اذا ظہرت المعاصی فی امتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اذا ظہرت المعاصی فی امتی عمہم اللہ بعذاب من عندہ. غور سے سنیے گا, ہمارے نبی فرماتے ہیں جب گناہ میری امت میں عام ہو جائیں گے نا, یعنی اٹ وڈ بی سو کیجول کہ آپ کو گناہ نہیں لگے گا. ایوری ادر پرسن از انوالوڈ ان سن ایٹ دیٹ ٹائم. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, اللہ تعالیٰ جو عذاب بھیجیں گے نا وہ عام ہوگا. یعنی اس عذاب میں نیک لوگ بھی شامل ہو جائیں گے, ان پر بھی عذاب نازل ہوگا, اور برے لوگوں پہ بھی ہوگا. اینڈ سبحان اللہ, مینی پیپل آسک, جب اس طرح کی احادیث سنتے ہیں نا, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ بلیورز بھی ہیں, نیک لوگ بھی ہیں, تو پھر بھی عذاب دیا جائے گا. تو ہماری یعنی امہات المومنین میں سے ہیں, ام سلمہ نے سوال کیا, اما فیہم اناس صالحون یا رسول اللہ, کیا ایسے وقت جب عذاب نازل ہوگا تو کیا نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا. پھر فرماتی ہیں فکیف یصنع اولئک, تو اے اللہ کے نبی تو پھر کیسے ہوگا یہ کیا جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ نیک لوگ بھی ہیں, برائیاں تو برے لوگ کر رہے ہیں, لیکن نیک لوگ بھی ان میں جو ہے ان کو بھی جو ہے ان کو یعنی عذاب میں جھونکا جا رہا ہے, ان کو کس بات کی تکلیف دی جا رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصیبہم ما اصاب الناس, ان پر بھی وہ آفت آئے گی جو عام لوگوں پہ آئے گی, لیکن ہوگا کیا, ثم یصیرون الی مغفرۃ من اللہ ورضوان, ان پر بھی وہ آفت آئے گی لیکن اللہ تعالیٰ
ان پر پھر رحمت اپنی نازل کریں گے اور ان سے راضی ہو جائیں گے. آپ دیکھتے ہیں, اب دیکھیں یہ ہمارے مشاہدے میں بات آتی ہے کہ جنرلی کسی ایک جگہ میں کوئی بھی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے, لیٹس سے فلڈز آ گئے یا سونامی آ گیا یا کوئی زلزلہ ارتھ کوئک آ گیا, ان میں سے اچھے برے لوگ سارے جو ہے فوت ہو جاتے ہیں, سارے لوگ فوت ہو جاتے ہیں. اس قسم کی احادیث سن کے نا پرسنلی واٹ آئی فیل کہ سبحان اللہ, اپنی بات کروں گا, ہم جتنے گناہ کر رہے ہیں نا, کہیں ایسا نہ ہو جائے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہمارے درمیان نیک لوگ ہیں نا, ان کو ہماری طرف سے تکلیف پہنچ جائے, اور اگر ان کو تکلیف آئی تو ان کے ذمہ دار بھی ہم ہوں گے. تو یہ جو گناہ ہوتا ہے نا, جو انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے, اس کے جو ریپرکشنز ہوتے ہیں نا, اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے صرف بندے تک نہیں رہتا ہے. اٹ ہیز فار مور افیکٹ دین یو تھنک. تو گناہ کو اتنا چھوٹا مت سمجھیں. پھر ایک اور نریشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حسن بصری رحمہ اللہ وہ نریٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت تب تک اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہے گی, تب تک جب تک جو نیکوکار لوگ ہیں نا میری امت کے, جو نیک لوگ ہیں, وہ خام خواہ فاسق اور فاجر لوگوں کی طرفداری نہیں کریں گے اور خام خواہ ان کی حمایت اور صفائی پیش نہیں کریں گے. جب تم دیکھو کہ نیک لوگ ایسے کام کر رہے ہیں اور جب تم دیکھو کہ جو برے لوگ ہیں نیک لوگوں کی بے عزتی کر رہے ہیں اور ان کو ذلیل کر رہے ہیں, تو what would happen فَإِذَا فَعَلُوا, جب یہ ایسا ہو رہا ہوگا, رَفَعَ اللَّهُ يَدَهُ, اللہ تعالیٰ, یعنی اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ اٹھا لیں گے. یعنی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن پھر اٹھ جائے گی, پھر اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ نہیں کریں گے ان لوگوں کو. And what would happen? ثُمَّ سَلَّطَهُمْ جَبَابِيرَتَهُمْ, پھر اللہ تعالیٰ ایسے جبارین کو, ایسے ظالموں کو مسلط کر دیں گے, يَسُومُونَهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, وہ پھر دردناک عذاب دیں گے. اور پھر کیا ہوگا, ثُمَّ ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالْفَاقَةِ وَالْفَقْرِ, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں فقر و فاقہ جو ہے عام کر دیں گے. یہ نریشنز پڑھ کے ایسا لگ رہا ہوتا ہے سبحان اللہ, these narrations were said 1400 years back, لیکن فیل ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے آج کی باتیں ہیں. سبحان اللہ. تو کیا ہمارا حال آج ایسا نہیں ہے؟ آپ ٹی وی شوز میں دیکھیں گے, سو ٹو سے نیک وہ سو کو اسکالرس کو بلایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ریلیجیس اسکالرس کو, اور کیا ان سے فتوی لیے جا رہے ہوتے ہیں, اور کیا وہ آپس میں ان کو لڑایا جا رہا ہوتا ہے, اور وہی برے لوگوں کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہاں پہ حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب تم ایسا دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی جو خاص پروٹیکشن ہے نا تمہارے اوپر, یہ اٹھا دی جائے گی, اور تمہارے اوپر ایسے ظالم حکمران جو ہیں اللہ تعالیٰ یعنی ہائر کر دیں گے, ایسے ظالم حکمران ہوں گے تو تمہیں وہ عذاب دیں گے. اور عذاب ایسا نہیں ہے کہ تمہیں جیلوں میں ڈال دیا جائے گا, نہیں, فائنینشیل پرابلم میں آ جاؤ گے. تمہاری کرنسی آج ہمیں بھی پتہ ہے کہ ڈالرز کہاں پہ جا رہے ہیں, ہر بندے کی زبان میں یہی ہے کہ دیکھو یار ڈالر کہاں پہ چلا گیا, اپنی کرنسی دیکھو کتنی ڈی ویلیو ہو رہی ہے, ہر چیز کتنی مہنگی ہو رہی ہے, وغیرہ وغیرہ. پھر ثوبان رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غور سے سنیے گا, ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ, کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کی وجہ سے بندے کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں. بندے کے جتنے گناہ ہوں گے نا اتنا ہی وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. آج عموماً ہر بندہ پریشان ہے, اور رزق کی ہم نے نا بڑی ایک آپ سمجھ لیں کہ نیرو ڈیفینیشن رکھی ہوئی ہے کہ رزق کا مطلب ہے صرف مال نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, نہیں. اچھی اولاد کا نہ ہونا
یہ بھی رزق سے محرومی ہے. سو ٹو سے جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں ان کو اگر رشتے نہیں مل رہے, یہ بھی رزق سے محرومی ہے. آپ پڑھ لکھ گئے ہیں, سب کچھ آپ نے کیا ہے, جاب نہیں مل رہی, یہ بھی رزق سے محرومی ہے. آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے, حالانکہ ایوری تھنگ, یو ہیو اے ڈگری, آپ کے پاس سب کچھ ہے, اسکلز ہیں, ایوری تھنگ از اویلیبل, لیکن کچھ بن نہیں پا رہا, یہ رزق سے محرومی ہے. تو یہاں پہ اف وی اسٹاپ فار اے مومنٹ, سیریسلی پرابلمز ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہیں, اور ابھی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا, دا سولوشن از دیئر. ہمارے دین نے ہمیں سولوشن دے دیا ہے, دس از دا سولوشن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہیں گے, کیا اس میں ذرہ برابر بھی شک ہوگا کہ یار یہ بات ٹھیک نہیں ہے, یہ بات ایسی نہیں ہے؟ تو یہاں پہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں, یعنی بتایا جا رہا ہے, ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیب, یعنی بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو نیکسٹ ٹائم اگر آپ دیکھیں نا کہ آپ کے کام نہیں بن پا رہے ہیں, آپ یعنی مشکلات ہی مشکلات آپ کو نظر آ رہی ہیں, تو دیکھیں کہیں نہ کہیں بیک اینڈ پہ ہم گناہوں میں انوالو تو نہیں ہیں, ہم اپنی زندگیوں میں کر کیا رہے ہیں. ایک اور حدیث ہے, معروف حدیث آپ نے سنی ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یوشک ان تداع علیکم الامم من کل افق, کہ مجھے ڈر ہے اس وقت کا کہ تم پر قومیں ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے, کہتے ہیں وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ, جب یہ ایسا معاملہ ہو رہا ہوگا کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ آج مسلمان کتنے ہیں؟ اپروکسیمیٹلی 1.6 بلین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہوگا, بل انتم یومئذ کثیر, تم اس دن بہت زیادہ ہوگے, لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ غثاء ان کا غثاء السیل, جیسے سیلاب آتا ہے نا, جب دیکھ کے بڑی وحشت آتی ہے, لیکن سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے نا, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا. تمہاری وہ ویلیو ہوگی اس دن. اور ہوگا کیا؟ تنزع المحاب من قلوب عدوکم, اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے تمہارا رعب نکال دیں گے, تمہارا رعب نکال دیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ وَيُجْعَلُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا. تو صحابہ کرام نے یہ ٹرم سنی نہیں تھی وہن. کہتے ہیں یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْنَ, وہن کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں حب الدنیا وکراہیت الموت, کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حال یہ تب ہوگا جب تمہارے اندر دو چیزیں آ جائیں گی. اینڈ واٹ آر دوز ٹو تھنگس؟ حب الدنیا, دنیا کی محبت, وکراہیت الموت, اور موت سے تمہیں نفرت ہونے لگے گی. اور آج ایسا ہی ہے. اگر ہمیں اس دنیا سے محبت نہ ہونا تو ہماری ایسی حالت نہ ہو جو آج ہماری حالت ہے. آج صبح سے لے کر شام تک ہم میں سے کتنے لوگ ماشاءاللہ ایوری بڈی از لرنڈ, پڑھے لکھے ہیں, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. ہم میں سے کن کن لوگوں نے اپنی ڈیلی روٹین سے ہٹ کے, یا ڈیلی روٹین میں انکلوڈ کر لیں, موت کے بارے میں سوچا ہے؟ حالانکہ ہم لوگ الحمدللہ, ہم اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ بھی دی ہے. یو گائز نو واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. تو یار پھر ہمارا دھیان اس طرف کیوں نہیں جاتا کہ سبحان اللہ, اگر اللہ تعالیٰ نے میری زندگی, میں کہتا ہوں 50 سال رکھی ہے, 100 سال بھی رکھی ہے, the question is what would happen after 100 years. میں کیوں اپنی سوچ اس 100 سال, یار ہمارے جو کھانے ہیں نا سبحان اللہ, ہمیں 100 سال کیا, ہم لوگ اب سننے میں جو باتیں آتی ہیں, بندہ 40s 50s کراس کر لے تو بڑی بات ہے. جو ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں, جو جی ایم او فوڈز کھا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ, اور ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ کو اب پتہ چلتا ہے کوئی اگر شخص فوت ہو رہا ہے, واللہ دیٹ پرسن از ان
that person was in his 40s اور وہ he passed away. یہ حالات چل رہے ہیں. تو اگر 100 سال بھی اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں زندگی دی ہے, کیا ہم نے اپنی جو اصل زندگی ہے, جو انسان ہر انسان سمجھ لے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, یہ تھوڑا سا جو عرصہ ہے نا, قیامت کا دن ہوگا, جہنم لے کے آئی جائے گی. انسان جب جہنم کو دیکھے گا نا, یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ, اس دن انسان نصیحت پکڑے گا. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ, تو اللہ تعالیٰ میں یعنی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے تب نصیحت کدھر, تب تمہیں اگر عقل آئی تو کیا فائدہ ہوا. اور پھر انسان کہے گا, جو انسان کی سٹیٹمنٹ ہے نا, سبحان اللہ ہاؤ بیوٹیفل اٹ از, کہ یار ہمیں ابھی سے ہی وارننگ دے دی گئی ہے. واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان دا فیوچر یو آر بینگ ٹولڈ آلریڈی. امیجن کریں آپ نے جو فیوچر, یعنی جو بھی ایک جنرل انسان کی بات کی جائے, جو آپ نے فیوچر میں کرنا ہے, اگر آپ کو پہلے بتا دیا جائے تو آپ کی مشکل آسان نہیں ہو جائے گی, آپ کو پتہ نہیں چل جائے گا کہ یار مجھے کیا کرنا ہے. تو انسان اس دن کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, ہائے افسوس. اور یہ جو افسوس ہے نا, یہ بندے کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے. اور بندہ یہ ٹرم تب, یہ ایسے الفاظ تب یوز کرتا ہے کہ جب دیر از نو ٹرننگ بیک, بندہ یو ٹرن نہیں مار سکتا. تو کتنی اذیت ہوگی صرف یہ الفاظ کہنے سے ہی. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, ہائے افسوس میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کیا بھیجا, میں نے تو کچھ بھیجا ہی نہیں ہے. اس دن انسان ریلائز کرے گا کہ میری اصل زندگی تو آخرت کی زندگی تھی. یار آخرت کی, یعنی دنیا کی زندگی کی اگر بات کی جائے, اگر ہم نے جیسے دیکھا اگر 100 سال بھی ہو, آخرت کی زندگی تو ہمیشہ ہمیشہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. تو ہاؤ فولش وی وڈ بی کہ ہم لوگ اپنی آخرت کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے. اس کی سب سے بڑی اگزامپل آج کے دن کی بات اگر آپ کر لیں, ہم میں سے کتنے سمجھدار لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی اصل زندگی کے بارے میں سوچا ہے کہ یار میں اگلی زندگی میں اپنی زندگی کے لیے کیا بھیج رہا ہوں. آج فار ایگزامپل ہوتا کیا ہے, اگر بندہ 30 دن کام کرتا ہے نا جاب کے لیے, دا فرسٹ ڈے آف دا نیو منتھ دیٹ پرسن از ویری ہیپی بیکاز ہی نوز ہی از گوئنگ ٹو گیٹ ہز سیلری. ٹھیک ہے, امیجن کریں اگر ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہو جائے کہ یار آج میں نے الحمدللہ فرض نماز پڑھی ہے, اور آپ نے سمجھتے ہوئے پڑھی ہے, فوکس کرتے ہوئے پڑھی ہے, پھر آپ کہیں نہیں یار میں نے آئی ڈیڈنٹ ڈو مچ, میں نے اپنے لیے آخرت کی زندگی کے لیے نا زیادہ نہیں بھیجا, تو اگلے دن آپ ساتھ میں سنتیں بھی ادا کرنے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کو اندر ہی اندر جب آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہوگا, کتنی خوشی ہوگی کہ یار الحمدللہ یار یہ دنیا جیسی مرضی ہے, واللہ کتنی بندے کو تسلی ملے گی. کم از کم جیسی میری زندگی گزر رہی ہے, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, میرے کام نہیں بن پا رہے, لیکن جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یار یہ صرف عارضی طور پہ میرے ساتھ ہو رہا ہے, چاہے وہ 50 سال ہے, 60 سال ہے, 100 سال ہے, ایک وقت آئے گا میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا, اور وہ ایسی چلا جاؤں گا کہ جہاں پہ مجھے پھر کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی, کبھی کوئی مصیبت نہیں آئے گی, کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی, کبھی کسی کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی, کبھی کسی کے انڈر رہتے ہوئے کام نہیں کرنا پڑے گا, اپنا گھر ہوگا. اب گھر کیا ہوگا, سبحان اللہ, واٹ دیٹ پیلس وڈ بی. زبان سے ایک بات نکالی جائے گی اور وہ سامنے حاضر ہو جائے گی چیز. کوئی کمپیریزن ہے کیا ہم سوچتے ہیں اپنی آخرت کی زندگی کے بارے میں؟ تو ہمیں یہاں پہ بتا دیا جا رہا ہے کہ یہ یعنی گناہوں کی وجہ سے اے مسلمانوں تمہارے اندر 2 چیزیں آ جائیں گی, اور اس کی ریزن کیا ہوگی, وہ تمہارے گناہ ہوں گے. گناہوں کو چھوڑو, دنیا کی محبت, اور یہ دنیا کی محبت ہی ہے جس سے انسان ایک دوسرے کو فراڈ کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے کہ یار میں مال لے لوں زیادہ سے زیادہ, میں اس کو جو ہے یعنی اس کو ڈاج کر کے اس سے آگے نکل جاؤں. کیوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا ہے کہ دیکھیں مال آپ کو ملنا ہی ملنا جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے, اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد چھوڑ دیا ہے کہ آپ وہی مال حلال طریقے سے اچیو کر رہے ہیں یا حرام طریقے سے اس کو لے رہے ہیں. تو مسلمانوں تمہارے اندر دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی. پھر 2-3 نریشنز ہیں انشاءاللہ, then we'll wind it up.
ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور مہاجرین آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ مہاجرین وہ صحابہ اکرام ہیں کہ جنہوں نے انیشل سٹیج پہ اسلام کو سپورٹ کیا، انہوں نے صرف اپنے مال نہیں لگائے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جان مال سب کچھ لگا دیا، اور so much so when their lives were made so hard، جب ان کو کہا گیا کہ اب ہجرت کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، تم اپنے کمفرٹ زون سے نکلو، دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اگر تم سے صحیح نماز نہیں نہ پڑھی جا رہی، تمہیں لوگ تنگ کرتے ہیں، تمہیں اذیت دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ تم نماز پڑھنا چھوڑ دو گے، نہیں، وہ جگہ چھوڑنی پڑے گی، وہ جگہ چھوڑو۔ آج ہم دین کو چھوڑ دیتے، کمپرومائز کر دیتے ہیں، اپنے لائف سٹائل کو کمپرومائز نہیں کرتے۔ لائف سٹائل میں کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، دین جاتا ہے تو جائے۔ تو یہ وہ صحابہ اکرام ہیں مہاجرین، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے۔ انڈورسمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو چکے ہیں۔ جو انہوں نے ٹریڈ کیے نا، یا اللہ ہم اپنا دنیا کا سارا مال جان سب کچھ لگا رہے ہیں آپ کی خاطر، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا ہی ملے گا، یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ فائدے کا سودا ہے۔ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں بیٹھے ہوئے مہاجرین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں نا 5 چیزوں کا ڈر ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں تمہارے لیے، تمہارے حق میں، کہ تمہارے اندر وہ چیزیں نہ آئیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1، جب تمہارے اندر، تمہاری سوسائٹی میں زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی نا، تو اللہ تعالیٰ، اچھا بدکاری عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، اور لوگ کھلم کھلا بدکاری کیا کریں گے۔ آج یعنی فریڈم کی بات ہوتی ہے، یار تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ میں دوپٹہ لوں، میں حجاب لوں نہ لوں، واٹ از یور پرابلم؟ دس از مائی رائٹ، مائنڈ یور اون بزنس۔ میں جیسے مرضی کپڑے پہنوں، میں جو مرضی کروں، میں جس کے ساتھ مرضی گھوموں، چاہے میری اس کے ساتھ شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، واٹ از یور پرابلم؟ واٹ از دا پرابلم ان ہیونگ گرل فرینڈس اور بوائے فرینڈس؟ کیا پرابلم ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کرتے ہیں۔ اس کو ہم فریڈم کے نام پہ ہم ساری چیزیں جو ہے نا بیچ میں وی برش اسائڈ ایوری تھنگ، کہ سب کچھ چلتا ہے یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چاہے وہ آپ اپنے گھروں میں ٹی ویز دیکھ لیں، اپنے موبائل ڈیوائسز میں دیکھ لیں، آپ موویز دیکھ لیں، آپ بل بورڈز دیکھ لیں، باہر کالجز میں دیکھ لیں، ورک پلیسز میں دیکھ لیں، بازاروں میں دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن کیا ہے کہ جب تمہارے اندر زنا علل اعلان ہونے لگ جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان طاعون کی بیماری بھیجیں گے۔ اٹ از ایز اف اٹس این ایپیڈیمک، ایسی بیماری جو کہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے، اور واٹ آئی فیل کووڈ از اے پارٹ آف اٹ۔ سبحان اللہ، یعنی ہر بندہ ڈرتا ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایسی بیماریاں نازل کر دیں گے جن کا تمہارے بڑوں نے سنا بھی نہیں ہوگا، ایسی ایسی بیماریاں ہوں گی، تمہارے بڑوں نے ان کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے۔ نمبر 2، جب جس قوم میں ناپ تول میں کمی کی جائے نا، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر قحط سالی، ڈراؤٹ نازل کر دیتے ہیں، قحط سالی نازل ہو جاتی ہے، اور معاشی بدحالی اللہ تعالیٰ نازل کر دیتے ہیں، وہ معاشرہ فائنینشلی ڈیسٹیبلائز کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے اوپر ظالم حکمران بٹھا دیتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، دین ونس اگین ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آج کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہماری باتیں ہو رہی ہیں۔ نمبر 3، جس قوم کے لوگ زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں، جس قوم کے لوگ چیریٹی دینا بند کر دیتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کر دینا روک دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بارش نازل نہیں کرتے. اینڈ دین ہی سیز کہ اگر یہ چوپائے نہ ہوتے، یہ کیٹل، یہ گائیں بکریاں وغیرہ، تو تم پر کبھی بارش کی نہ جاتی. یہ ان کی وجہ سے، ان حیوانات کی وجہ سے تم بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہو. نمبر 4، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ حدید میں ایک آیت آتی ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کے آتے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، اور اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں، يَدْعُوكُمْ، تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے کے آؤ. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے تم سے یعنی عہد لیا ہوا ہے. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، ہم سب نے کہا تھا اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو جو قوم اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ایسی قوم پر مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ دشمن کچھ نہ کچھ حصہ اس قوم کا وہ چھین لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمارے بڑوں نے رو رو کے پاکستان لیا تھا. ہم نے کتنے 70 سال 75 سال ہو گئے، ہم نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یا اللہ یہاں پہ حکم چلے گا تو صرف آپ کا چلے گا. لیکن ہم نے پریکٹیکلی کر کے نہیں دکھایا. واٹ ہیپنڈ 1971 میں کیا ہوا آپ کے سامنے. نمبر 5، جب جس قوم کے لوگ جو حکمران ہیں، جس قوم کے حکمران اللہ تعالیٰ کے دین کو اور اس کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کے لوگوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں. تو ایسے لوگ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. تو یہ ہے 5 چیزیں. امام احمد فرماتے ہیں، ان کی حدیث کی بک میں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ہی سیز کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہوں کو چھوٹا مت سمجھو، کسی بھی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو. اور پھر ہمارے نبی نے ایک ایگزامپل سے ہمیں سمجھایا ہے کہ جیسے ایک قافلہ جنگل میں جا رہا ہوتا ہے، اور جب ان کا کھانے کا وقت آتا ہے تو ہر بندہ نکلتا ہے کوئی لکڑیاں لے کے آنے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے. تو کوئی بندہ اپنے حساب سے لکڑیاں جمع کرتا ہے، کسی کے پاس یعنی کم کوانٹٹی میں لکڑی ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، کسی کے پاس زیادہ ہوتی ہے. لیکن جب آگ جلائی جاتی ہے تو اس میں ہرا اور سوکھا سب کچھ جل جاتا ہے. لہٰذا کسی بھی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو. اسی طرح انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ہی سیز کہ تم گناہ کو اتنا ہلکا سمجھتے ہو جیسے تمہارے یہ بالوں کا، یعنی جتنے تمہارے بال باریک ہیں نا، تم گناہوں کو اتنا ہلکا سمجھتے ہو، لائٹ لیتے ہو. حالانکہ جو گناہ تم کرتے ہو، یہی گناہ ہم اپنے وقت میں ان کو یعنی تباہ کر دینے والے گناہ ہم سمجھا کرتے تھے کہ یہ جو گناہ ہیں یہ مہلکات میں سے ہیں، تباہ کرنے والے میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے جو ہے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹو بی ویری آنیسٹ، دا سولوشن از ان فرنٹ آف اس. سولوشن ہمارے پاس ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں نا، جو بھی تکالیف ہیں، ان کا جو سب سے بڑا ریزن ہے نا، وہ یہ گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کریں، پلٹیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.